بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ ہم اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتیں بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو 6 قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ پہلی قسم کی گناہ گار عورت اور اس کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ گھنڈیا کی طرح پک رہا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر عذاب کی وجہ بتائی کہ جس عورت کو میں نے جہنم میں بالوں کے ذریعے لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر نکلنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری قسم کی گناہ گار عورت اور اس کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قسم کی گناہ گار عورت کو دیکھا تو وہ زبان کے بل لٹک رہی تھی۔ کسی کو ہاتھ کے ذریعے بھی لٹکایا جائے تو یہ اس کے لیے بدترین موت ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ اس عورت پر عذاب کی وجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زبان درازی بتائی کہ وہ زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کی دل آزاری ہو، اسی زبان کے بل انہیں جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ تیسری قسم کی گناہ گار عورت اور اس کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری قسم کی عورتوں کو جہنم میں چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھیں۔ شریف اور باحیا خواتین تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یقیناً حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے سے بڑے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ چوتھی قسم کی گناہ گار عورت اور اس کا عذاب۔ چوتھی گناہ گار عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے، اور یہ سزا اسے ناپاک رہنے پر مل رہی تھی۔ یہ حیض اور جنابت کے بعد فوراً غسل کا اہتمام نہیں کرتی تھی، لاپرواہی بلکہ استحضاء کا معاملہ کیا کرتی تھی۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے عذاب اور وبال ہے۔ پانچویں قسم کی گناہ گار عورت اور اس کا عذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر کی مانند تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک عورت تھی۔ سانپ اور بچھوؤں نے اسے لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے اس قسم کا عذاب ہو رہا ہے۔ یہ گناہ صرف عورتوں میں ہی نہیں بلکہ مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کی بھی پکڑ اور عذاب شدید ہوگا۔ چھٹی قسم کی گناہ گار عورت اور اس کا عذاب۔ چھٹی قسم کی عورت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اس کے منہ سے آگ داخل ہوتی ہے اور پہانے کے راستے آگ باہر نکل رہی ہے، اور جہنم کے فرشتے گرج سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، ایک حسد کرنے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ مرد بھی اس قسم کے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ وہ 6 گناہ گار عورتیں تھیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالترتیب حدیث میں فرمایا ہے۔ تو خواتین و حضرات، سب کو جہنم کے ہولناک عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے دور رکھے اور آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔